روزے کی حالت میں میاں بیوی کے حقوق بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ روزے کے ایام میں جو میاں بیوی کے ازدواجی حقوق ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں بے احتیاطی کرتے ہیں بلکہ بد احتیاطی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے اوپر قضا لازم ہو جاتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں اور انہوں نے مجھ سے اپنا مسئلہ گزشتہ رمضان میں یہ شیئر کیا تھا کہ کوئی نیت نہیں تھی جماع کرنے کی، میں مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہم چونکہ ایک ہی بستر پر تھے اور قریب ہوتے ہوئے پھر بے اختیار ہو گئے اور حد سے ہی گزر گئے اور قضا وہ جمع کر لیا۔ تو میں نے انہیں خیر مسئلہ بتایا کہ تمہارے ذمہ اب 61 روزے لازمی ہیں، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے، اور یہ رکھنے بھی مسلسل ہیں۔ اب شریعت ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دیتی ہے؟ دیکھیں، ابتدائی اسلام میں جو روزے کی کیفیت تھی وہ رات کو سونے کے ساتھ اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو لہٰذا اس وقت تو یہ بڑا مشکل تھا۔ بعد میں جب وہ ایک انصاری صحابی کا واقعہ ذریعہ بنا، وجہ بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سحری عطا فرمائی کہ سحری تک ہم کھا پی سکتے ہیں، جماع بھی کر سکتے ہیں، اور سحری کے بعد جو وقت ہے صبح صادق، اس سے مغرب تک کھانا پینا اور جماع کرنا یہ منع قرار دیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ اب روزے کی رات میں تو کوئی منع نہیں ہے کسی قسم کا کوئی عمل کرنا۔ جو روزے کا دن ہے، روزے کا جو دورانیہ ہے، لمٹ ہے، اوقات اس کے متعین ہے، ان کے اندر اب اسلام ہمیں جماع کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ کوئی بندہ کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ تو آیا میاں بیوی ایک بستر میں سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے، ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں یا نہیں لیٹ سکتے؟ تو اسلام کی ہدایات یہاں واضح ہیں۔ ایک ساتھ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھو بھی سکتے ہیں، بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، اگر خود پر اعتماد ہو رکنے کا۔ اگر اعتماد نہ ہو تو پھر نہیں، پھر چھونا بھی منع ہے اور ایک ساتھ لیٹنا بھی منع ہے۔ اب ہونٹوں پر بوسہ لینا اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے، اس لیے کہ یہ ذریعہ بن جاتا ہے آگے بڑھنے کا۔ اور بھی بے لباس لیٹنا یا اعضاء مخصوصہ کو چھونا ایک دوسرے کے، اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور روزے کا مہینہ تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ بہت بھاری کام مجھ سے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ لے لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ یہ جیسے کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کلی میں پانی حلق سے نیچے جائے گا تو روزہ خراب ہوگا، اسی طرح بوسے سے آگے اگر کوئی بندہ اقدام اٹھائے گا کوئی بندہ اور جماع کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ختم ہوگا۔ یہ جو بات ہم نے کی نا کہ بندے کو خود پر اختیار ہو، اگر کسی بندے کو خود پر اختیار نہ ہو، وہ ساتھ نہ لیٹے، وہ جتنا خود کو دور رکھنے کی کوشش کرے وہ بہتر ہے۔ جیسے روایات میں ہے کہ ایک نوجوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی بوس و کنار کرنے سے اور قریب ہونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ چیزیں واضح طور پر آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ ان سب کا تعلق بندے کے نفس کے کنٹرول پر ہے کہ وہ خود پر اس کا کنٹرول کتنا ہے اور کتنا نہیں۔ اگر کسی کا کنٹرول ہے تو پھر ایک ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں اور بوس و کنار میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ اور اگر خود پر اعتماد نہیں، کنٹرول نہیں، تو ایسی صورت میں جتنا دور رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، اگر بوس و کنار کرتے ہوئے منی خارج ہو گئی، انزال ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بندے پر لازمی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب